خواتین و حضرات، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اب ہم اپنے شرکاء سے چاہیں گے کہ وہ کچھ سوال کرنا چاہیں، تو ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب سے اس بارے میں جو ہم نے آخر میں چھیڑی تھی۔ میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے ہے، کیا اسلام میں کوئی خاص مخصوص لباس ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہوگا؟ یا عام روٹین میں بول چال کے لیے کوئی خاص زبان وہ ہوگی تو کیا ہوگی؟ اس سے ریلیٹڈ اور کوئی سوال بھی آپ میں سے کسی کا ہو؟ شامی صاحب سے پوچھیے، ہم کر لیں، پھر وہ دونوں سوال ایک بعد دیگرے ہم کر لیں گے۔ میرا آپ سے کویشچن یہ ہے شامی صاحب کہ آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ انگریزی جو سی ہے وہ ہر سرکاری ادارے کیا پرائیویٹائز کیا ہر یونیورسٹی ہر ادارے ہر جگہ پر پائی جاتی ہے اور کثرت سے پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ ہمارے جناب زرداری صاحب نے بھی جو ریسنٹ تقریر کی وہ بھی انگریزی میں کی، اور جو ٹارگٹ آڈینس ہے اس تک نہیں یقیناً پہنچا ہوگا کہ وہ اپنا کیا بیان کرنا چاہتے تھے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس تعصب کا شکار جو نئی نسل میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو سرکاری اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں، جو سرکاری یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے ہیں، جو مروب ہیں، جو پریشان ہیں کہ یہ انگریزی ہمیں نہیں آتی اور ہر ادارے میں انگریزی بولی جاتی ہے، اس تعصب کو مٹانے کے لیے کیا یہ نئی نسل جو سی ہے یا میں بھی اس تعصب کا شکار ہوں، کیا میں انگریزی کو اپنا لوں یا میں اس طرح ہی اس کو دیکھتا رہوں کہ ہو رہا ہے تو چل رہا ہے اور اس کو ایسے جانے دیا جائے؟ صحیح، ہم ایک کے بعد ایک جواب، پہلے خالد صاحب سے اب آپ شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ بچے نے سوال کیا وہ یہی تھا کہ بھئی لباس ایک مظہر ہے اس چیز کا کہ تہذیب کے غلبے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ دینی حکم ہے کوئی کہ لباس تبدیل کر لے انسان؟ لباس کے دو پہلو ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ ہمارے جسم کو ڈھانپتا ہے، ساتر ہے، اور جو انسان کے اندر ایک فطری طور پر شرم و حیا کا عنصر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، وہ اس کے لیے ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک ذریعہ ہے، تو اس کو وہ رول تو ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ دین ہم سے یہی چاہے گا کہ ہمارا لباس ہر حال میں سلیقے والا، باوقار ہو، شرافت والا ہو، لیکن اس کا ڈیزائن کیا ہو، اس کا رنگ کیا ہو، اس کی تراش خراش کیا ہو، اس میں نہ دین کوئی آپ کو ہدایات دیتا ہے اور نہ ہی انٹرفیئر کرتا ہے، بلکہ یہ پسند کرتا ہے کہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق اچھا لباس پہنیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں دین کو یہ بات بھی مطلوب ہوگی کہ آپ کا کوئی ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں آپ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی اس میں تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اخلاق کی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو لباس بھی آپ پسند کریں گے وہ دین کو ایکسیپٹیبل ہوگا، دین کا یہ موضوع ہی نہیں ہے۔ خالد صاحب اس کی وضاحت کچھ کیجئے، کیونکہ وہ پریشان کرتی ہے نوجوانوں کو کہ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ اسلامی لباس ہے اور یہ انگریزی لباس ہے۔ آپ کی بات سے ہی لگتا ہے کہ اسلام تو اصل میں لباس کے معاملے میں یہ بات بتانا چاہتا ہے غالباً کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں شرفاء کا لباس جو اس دور میں رائج تھا وہ اختیار کیا، اور اصل اصول یہ ہے کہ اپنے دور میں شرفاء کا اچھا لباس پہنا جائے۔ تو یہ اسلامی لباس تو پھر کوئی چیز نہ ہوئی۔ آج اگر ولایت میں اسلام آ جائے تو کیا ہم لوگوں کو یہ کہیں گے شلوار قمیض پہننی شروع کر دیں؟ آخر رسول اللہ نے تو کبھی شلوار پہنی ہی نہیں، ہم یہ تاریخ سے جانتے ہیں۔ یقیناً، یعنی یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں جو بہت دیندار لوگ ہیں اس نقطہ نظر کے حامل، وہ بھی جو لباس پہنتے ہیں یہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وہ لباس نہیں پہنا۔ اور میں یہ گزارش کروں کہ اگر آپ جیسے کہ مغرب میں رہنے والے لوگوں کو یہ کہیں گے اگر وہ مسلمان ہو جائیں کہ وہ لباس پہنے کہ جو مثال کے طور پر ہم لوگ اس دنیا کے اس حصے میں پہنتے ہیں، تو یہ دین کی دعوت میں ایک رکاوٹ بن جائے گی، جو کہ ظاہر ہے کہ بالکل مطلوب چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دین بہت وسیع ہے، یہ پوری دنیا کے لیے آیا ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے آپ کو اپنے اندر سمیٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کو اگر آپ محدود کر دیں گے ایک مخصوص لباس کے پابندی کے تقاضے کے ساتھ، تو اس سے دین کا نقصان ہوگا اور دین کی وہ دعوت پیش کی جائے گی کہ جو دین کی در حقیقت دعوت ہی نہیں ہے، جس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ زبان کے بارے میں آپ میں چھوٹی سی بات کروں کہ لباس جو ہے اس کی دو بنیادی چیزیں ہیں اس میں، ایک تو جسم ڈھانپنے کا کام آتا ہے، دوسرا گرمی سردی سے بچاتا ہے۔ یہ دو ہی خصوصیات ہیں اس کی۔ باقی تو یہ ہے کہ اس کو صاف ہونا چاہیے، دھلا ہوا ہو، بدبو نہ آ رہی ہو، اس کے اندر حیا ہو، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ دیکھیں آپ مثلا آپ دیکھیں عالم عرب میں چلے جائیں، وہاں تمام جو ان کا اپنا لباس ہے، وہ پڑھتے وہ نہیں، وہ ہمارے جو اتنے دانشور ہیں مذہبی لوگ بھی سارے پتلون اور کوٹ استعمال کرتے ہیں۔ ایران میں چلے جائیں، ایران کے سب لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی پتلون البتہ تھوڑی سی ری ڈیزائن کی ہے،
اس میں سلوٹ نہیں پڑتی، یعنی نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر. تو انہوں نے ایک پلیٹ ڈال کے وہ بڑی اچھی مطلب انہوں نے ڈیزائن کی ہے، اس کی ان کو داد دے. وہ ٹائی استعمال نہیں کرتے. ترکی میں چلے جائیں وہ ٹائی بھی استعمال کرتے ہیں اور پتلون بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اس کے اندر. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام جب وہ گئے لوگوں کو خطوط بھیجے، صحابہ بھی گئے، کسی ایک جگہ بھی کسی ایک مبلغ نے جا کے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو دعوت دینے آئے ہیں کہ آپ اس طرح کا لباس پہنیں، اس طرح کی داڑھی رکھیں، اس طرح کا کھانا کھائیں. جو یعنی بنیادی بات جو کہی، اللہ کو مانو، آخرت کو مانو، رسول کو مانو. جو کور دین ہے، اصل کور دین یہ ہے، اصل چیز وہ ہے. آخرت کے تصور کے ساتھ یہ زندگی ملی ہوئی ہے، آپ جواب دہی کے احساس کے ساتھ اسے گزاریں. خواتین و حضرات ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.